آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آمین۔ دیکھیں یہ 5 آیات ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ان میں بہت زیادہ زبردست قسم کی باتیں ہیں جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور بہت سارے کانسیپٹس ہیں جن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بینگ بائبل اسٹوڈنٹس، بائبل کو سیکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو سیکھ سکیں، ایٹ لیسٹ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں، کیونکہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو ہم بہتر طور پر دوسرے لوگوں کو بتا سکیں گے۔ اگر میں اسی ایک پیسج کی بات کروں تو اس میں بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو کہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ عالم ارواح کا کانسیپٹ ہے، سفید تخت ہے، یہ کس کا انصاف ہو رہا ہے، یہاں پر کون سی کتابیں کھولی گئی ہیں، کتاب حیات کیا ہے، موت اور عالم ارواح آگ میں کیسے ڈالے گئے، اور جو مردوں کا انصاف ہے یہ کیا ہے، اور اگر نجات ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں ہے تو یہاں پر اعمال کے سبب سے حساب کیوں ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کو یہ پیسج ڈیل کرتا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سیٹنگ پر غور کرتے ہیں کہ سیٹنگ یہاں پر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بالکل پہلے ہم نے ذکر پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ 1000 سالہ بادشاہی کا۔ اور اگر آپ ایک سیکوینس میں چلیں تو یہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کی بات ہے، یہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کی بات ہے، کیونکہ اس سے بالکل پیچھے ہم نے 1000 سالہ بادشاہی کو دیکھا تھا۔ اور اگر میں چونکہ آپ لوگ شاید کافی دیر بعد جڑے ہیں مکاشفہ کی اس سیریز کے ساتھ، تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتا چلوں کہ کلیسیا اٹھائی گئی، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد 7 سالہ دور ہے جسے ہم مصیبت کا دور کہتے ہیں یا ٹرائبولیشن کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی مصیبت کا دور ہے، پھر پہلے 3.5 سال، اور پھر جو اگلے 3.5 سال ہے وہ کیا ہے؟ بڑی مصیبت کا دور ہے۔ اور 7 سالہ مصیبت کے بعد یسوع آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یسوع آئے گا، لیکن وہ زمین پر نہیں آئے گا، چونکہ ورنہ تو وہ اس کی کیا ہو جاتی؟ دوسری آمد ہو جاتی۔ اس سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو لینے آتا ہے، جس کو ہم ریپچر بولتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، 7 سال شروع ہونے سے قبل ریپچر ہوگا، اور ریپچر میں کیا ہوگا؟ یسوع اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو لینے آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ کلیسیا ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے گی، اور یسوع وہاں سے ہی کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا، وہ زمین پر نہیں آئے گا۔ 7 سالہ ٹرائبولیشن ہے، 7 سالہ مصیبت کا دور ہے، اور 7 سالوں کے بعد یوں ہوگا کہ یسوع دوسری آمد میں زمین پر آئے گا۔ اور دوسری آمد میں جب وہ آئے گا تو پھر ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بعد وہ تمام لوگوں کو شکست دے دے گا، تمام دشمنوں کو، اور اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا۔ ہم ڈیٹیل میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ابھی ایک اور جنگ ہوگی، اور اس میں ابلیس کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک کام پہلے جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے نبی کو اور مخالف مسیح کو
آگ اور گندھک کی جھیل میں 1000 سال شروع ہونے پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے. یعنی جب 1000 سال ہیں تو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی یہ دونوں تو آگ اور گندھک کی جھیل میں، لیکن ابلیس کیا ہے؟ ابلیس کو باندھ کر رکھا گیا ہے. اب 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ابلیس کو تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے گا، وہ اپنی فوجوں کو اکٹھا کرے گا، اپنی قوت کو اکٹھا کرے گا اور وہ سب مسیح کے خلاف جنگ کریں گے. یہ ساری تفصیل آپ پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں. اور پھر مسیح ان سب کو شکست دے دے گا. یہ سیٹنگ تھی پچھلے چیپٹر تک کی. اب آگے بلکہ اسی چیپٹر کے پچھلے حصے تک کی. اب آخری عدالت ہے. آخری عدالت میں اس کو ہم سفید تخت کی عدالت بولتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سفید تخت کی عدالت. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تخت باقی تختوں سے فرق ہے. مکاشفہ چوتھے باب میں ایک تخت کا بیان کیا گیا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں اور بھی تختوں کا بیان کیا گیا ہے، لیکن جو چوتھے باب میں خدا کے تخت کا بیان کیا گیا ہے یہ تخت اس سے کیا ہے؟ فرق ہے. یہ تخت اس سے کیا ہے؟ فرق ہے. اور سفید کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سفید ظاہر کرتا ہے پیورٹی کو، پاکیزگی کو، ہولینس کو. یہ ججمنٹ کا تخت ہے. یہ کون سا تخت ہے؟ یہ ججمنٹ کا تخت ہے. اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے. اب اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے. یعنی ہوا کیا ہے؟ تخت لگا ہے، عدالت ہونے لگی ہے، لیکن دنیا ساری کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. دنیا ساری ختم ہو گئی ہے. اگر میرے ساتھ آپ پچھلی آیات دیکھیں، 7ویں آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو کانٹیکسٹ بہتر سمجھ آ جائے گا. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. سو یہ خاتمہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آسمان سے آگ نازل ہوگی اور انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. اچھا، یہ جو ابلیس ہے یہ دیکھیں، یہ 1000 سال کے بعد آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا ہے. لیکن جو جھوٹا نبی اور حیوان ہے، مخالف مسیح ہے، یہ 1000 سال کے شروع ہونے میں، جب یہ یسوع مسیح نے 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز کیا تھا، یہ اس وقت آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے تھے. آسان الفاظ میں آگ اور گندک کی جھیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی خالی ہے. ابھی کیا ہے؟ خالی. مطلب اس میں ابھی کسی کو ڈالا نہیں گیا. جب یسوع 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ابلیس کی قوتوں کو شکست دے گا اور مخالف مسیح کو اور جھوٹے نبی کو کیا کرے گا؟ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا. سو سب سے پہلی انٹری کس کی ہے؟ سب سے پہلی انٹری ہے مخالف مسیح کی. آگ اور گندک کی جھیل میں سب سے پہلی انٹری کس کی ہے؟ مخالف مسیح کی. بلکہ اگر آپ میرے ساتھ 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہے، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے. اس کے بعد پھر 1000 سالہ بادشاہی ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی کے اینڈ پہ لکھا ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا. سو کرونالوجی اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے مخالف مسیح اس میں ڈالا گیا، پھر اس میں جھوٹا نبی ڈالا گیا، پھر ایک 1000 سال کا وقفہ ہے. ابھی ابلیس نہیں ڈالا گیا، ابلیس کو بھی باندھا ہوا ہے. 1000 سال کے بعد پھر ایک جنگ ہوگی، آسمان سے آگ نازل ہو کر تمام ان انسانوں کو مار دے گی جو اس وقت کیا ہوں گے؟
زندہ ہوں گے. انسانوں کو آگ مارے گی کیونکہ وہ روحوں کو تو نہیں مارے گی، روحوں کو تو انصاف ہوگا نا. سو تمام انسان جو 1000 سالہ بادشاہی میں زندہ ہوں گے اور وہ ابلیس کا ساتھ دیں گے، ان کو مار دے گی، اور اس کے بعد ابلیس کو آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اب جب ابلیس آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخری عدالت ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخری عدالت ہوگی. آخری عدالت کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جاتی رہی، یہ کائنات جاتی رہی، یہ زمین جاتی رہی. جس طرح لکھا ہے نا، آسمان اور زمین بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. اس کا مطلب کیا ہے کہ چیزیں ان کریٹ ہو گئی ہیں. چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ ان کریٹ ہو گئی. میں بھی پطرس کے خط سے آپ کو بتاتا بھی ہوں، جو دنیا خدا نے بنائی تھی اس دنیا کو خدا نے کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے. نیا آسمان نئی زمین ابھی نہیں بنے، ابھی وہ سامنے نہیں آئے. پرانا آسمان اور پرانی زمین جاتے رہے، ہم دونوں کے درمیان میں ہیں. ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ دونوں کے درمیان میں ہیں. آخری عدالت جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں ہے. کوئی چیز جو جسم رکھتی تھی اب موجود نہیں ہے، اب موجود نہیں ہے، کیونکہ تمام لوگ مر چکے. تمام لوگ، ویسے تو جو 1000 سالہ بادشاہی ہے اس میں انسان تھے، اس میں 2 قسم کے انسان تھے، بلکہ 3 قسم کے. ایک تو جو اپنے جلالی بدنوں میں تھے. ایک کون تھے؟ جو اپنے جلالی بدنوں میں تھے. دوسرے وہ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ان 1000 سالوں میں. سو جنہوں نے قبول کیا ہے اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ سارے ہی مر چکے ہیں، کیونکہ جنہوں نے قبول کر لیا ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ بدل جائیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ بدل جائیں گے، وہ اپنے جلالی بدنوں میں آ جائیں گے. لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس آگ سے جو آسمان سے نازل ہوگی مر جائیں گے. وہ اس آگ سے کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. پچھلا کانٹیکسٹ زیادہ تفصیل میں سمجھنے کے لیے کچھ آپ کو ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی پچھلی. لیکن اس وقت ہم کہاں پر موجود ہیں؟ آخری عدالت میں. اور آخری عدالت میں تمام دنیا، تمام کائنات، ستارے، جو کچھ جسم رکھتا ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے، ان کریٹ ہو چکا ہے، ختم، بالکل ختم ہو چکا ہے. اور نیا آسمان اور نئی زمین ابھی ظاہر نہیں ہوئے، ہم ان کے درمیان میں کسی وقت میں موجود ہیں. اور یہ سفید تخت لگتا ہے، اور یہ ایک بڑا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے. یہ بڑا بیسیکلی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکیزگی کو، ہولینس کو ظاہر کرتا ہے. اور اس پر جو بیٹھا تھا اس کو دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. یہ بیٹھا کون ہے اس تخت پر؟ کلام مقدس کے مطابق عدالت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس. عدالت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس. اور کلام میں آپ کو بارہا ملے گا کہ خداوند یسوع ہے جو کہ عدالت کرے گا. عدالت کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. یہ خداوند یسوع ہے جو کہ عدالت کرے گا. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور کتابیں کھولی گئیں. ایک میرے ساتھ اور حوالہ دیکھیں، دانییل کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں. سو سین کیا ہے؟ دانییل بھی اسی سین کو بیان کر رہا ہے. سین یہ ہے کہ اب
عدالت لگ چکی ہے، تخت لگ چکا ہے اور اب عدالت ہوگی. اور یہ عدالت بڑی ہولناک ہے. اس میں یہ جو کتابیں ہیں نا، اس میں تمام انسانوں کا حساب کتاب لکھا ہے، ان کے اعمال لکھے ہیں. کیوں لکھے ہیں یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی اس نے بچپن میں کیا کیا، اس نے جوانی میں کیا کیا، اس نے بڑھاپے میں کیا کیا، کب انکار کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کس کو قتل کیا، کس کو مارا، کس کو لفظوں سے مارا، کس کو پیٹا، کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تمام کے تمام اعمال خدا کے حضور میں لکھے ہوئے ہیں. Every bit of it is recorded in the books of God. ایک ایک چیز خدا کے حضور میں لکھی ہے اور ایک ایک چیز کھولی جائے گی، آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. ایک ایک چیز کھولی جائے گی، ایک ایک چیز کا ریکارڈ خدا کے پاس موجود ہے کہ آپ اس زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں. اور یہ عدالت اس لیے ہولناک عدالت ہے کیونکہ اس میں کوئی وکیل نہیں ہے. یہ اس عدالت میں آپ کے حق میں بولنے والا اب کوئی نہیں ہے. تمام موقع اب آپ نے ضائع کر دیے، تمام موقع جا چکے ہیں. کیونکہ موقع کب تک ہے؟ جب تک ہم اس جسم میں موجود ہیں. تو اب تو جسم ختم ہو گیا، سارے لوگ مر گئے، دنیا ہی ختم ہو گئی، کائنات ہی ختم ہو گئی، آسمان ختم ہو گیا، زمین ختم ہو گئی. اب تو ہم ایک اور سٹیٹ میں ہیں، ایک روحانی سٹیٹ میں ہیں اور تخت کے سامنے موجود ہیں. جج سامنے بیٹھا ہے جو کہ عدالت کرے گا. اور اب یہاں پر رحم کی کوئی توقع نہیں، یہاں پر رحم کی کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ رحم کے جتنے موقع تھے اب آپ نے کیا کر دیے؟ ضائع کر دیے. اب کیا ہوگا؟ اب کتابیں کھولی جائیں گی، حساب کتاب نکلے گا. جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے مطابق آپ سے سلوک کیا جائے گا. جو کچھ کیا ہے آپ نے اس کے مطابق اس سے آپ سے سلوک کیا جائے گا. یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ آپ کو کانسیپٹ بتاتا چلوں کہ اس کو ہم سزا کی قیامت بولتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سزا کی قیامت. دو قیامتیں ہیں. کتنی قیامتیں ہیں؟ دو. اب جب میں قیامت بولتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ کیا جانا، ریزوریکشن. قیامتیں کتنی ہیں؟ دو ہیں. دو قیامتیں ہیں، ایک ایمانداروں کی قیامت ہے اور ایک سزا کی قیامت ہے، غیر ایمانداروں کی قیامت ہے. یعنی ایک قیامت ہے جس میں ایماندار جو ہے ان کو اجر دیا جائے گا. ایک قیامت کون سی ہے؟ جس میں ایمانداروں کو اجر دیا جائے گا. اور ایک قیامت کون سی ہے؟ جس میں غیر ایمانداروں کو سزا دی جائے گی. سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی؟ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 29 آیت، 28ویں آیت سے پڑھو. اس سے تعجب پڑھتا ہوں، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے. جتنے قبروں میں ہیں، ایوری بڈی، جتنے مر گئے، جتنے قبروں میں ہیں کیا ہوں گے؟ سب زندہ کیے جائیں گے. چاہے وہ غیر ہیں، چاہے وہ غیر ایماندار ہیں، چاہے وہ ایماندار ہیں. لیکن دو قیامتیں ہیں اور ان دونوں کا ٹائم بھی الگ الگ ہے. پہلی قیامت کون سی ہے؟ جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. سو جو لوگ ایماندار ہیں، جنہوں نے نیکی کی ہے، ان کو اجر ملے گا. اور یہ اجر کب ملے گا؟ یہ قیامت کب ہوگی؟ ویسے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب یسوع اس دنیا میں آتا ہے 1000 سالہ بادشاہی کے لیے، اس سے پہلے کلیسیا کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. اس سے پہلے کلیسیا کو کیا دیا جاتا ہے؟ اجر دیا. ویسے ہم نے اس کو پورا ڈیٹیل میں پہلے سیکھ رکھا ہے. وہ ایمانداروں کی قیامت ہے، ان کو جو ریوارڈز ملنے ہیں، جو ان کو اجر ملنا ہے، جو ان کو تاج ملنے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ہو چکا. اب کس کی قیامت ہو رہی ہے؟ اب غیر ایمانداروں کی قیامت ہے. کیونکہ یہ جو کتابیں کھولی گئی ہیں نا، جو حساب کتاب لکھا ہوا ہے، ایمانداروں کا کوئی حساب کتاب نہیں لکھیا. وہ خدا نے کی کرتا؟ سمندر دی تہ چ سوڑتا ہے. تو جو سمندر دی تہ چ سوڑ دیتا ہے نا، تے سمندر ہی نہیں رہے تے حساب کتاب کتوں رہا؟
یعنی ایک موقع تھا جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس موقع ہے، غلطی سب نے کی ہے، غلطی سب نے کی، گناہ سب نے کیا، ان کے پاس موقع تھا کہ جج کے سامنے جاتے اور کہتے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں، اور اپنے آپ کو جج کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے۔ تو جج کیا ہے؟ رحیم ہے۔ اس نے سزا تو دینی ہے، لیکن وہ سزا اس نے کس کو دی؟ اس نے وہ سزا خود برداشت کی، کیونکہ آپ نے اس کو اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے۔ جج نے وہ سزا تو دی ہے، لیکن کس کو دی ہے؟ اپنے آپ کو دی ہے، خود کو دی ہے، اور آپ کو اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ لیکن جو لوگ جج کے سامنے جا کر اقرار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں میں معصوم ہوں، میں معصوم ہوں، میں کچھ نہیں کیتا، یا جج نو اسی مانتے ہی نہیں، اب کی بار کیا ہوگا؟ اب وہ جا کر جج کے سامنے اگر کہنے کی کوشش بھی کریں گے نا کہ ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا، ہم تو ایسے تھے، ہم تو ویسے تھے، تو اب ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اب حساب کتاب نکالا جائے گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ یہ جتنی کتابیں ہیں جن میں لوگوں کے اعمال لکھے ہیں، یہ غیر ایمانداروں کے اعمال ہیں۔ یہاں پر ایماندار موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایماندار اور ایمانداروں کو آپ کو پتہ ہے کہ اجر کب ملا؟ یعنی جب کلیسیا اٹھائی گئی 7 سالہ دور سے پہلے، تو تمام ایماندار اس کے ساتھ اٹھا لیے گئے، اور جب 7 سالہ دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ان 7 سالوں میں جو لوگ ایمان لائے اور جو پرانے عہد کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جب کلیسیا اٹھائی گئی تو کلیسیا کے لوگ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر 7 سالہ مصیبت کا دور شروع ہوا۔ مصیبت کے دور کے بعد برے کی شادی کی جب ضیافت کا ذکر آتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں مہمان بھی شامل، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بیسیکلی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ سینٹس کو، یعنی پرانے عہد کے لوگ بھی آ گئے، کلیسیا بھی آ گئی، اور ان 7 سالوں میں جتنے لوگ کنورٹ ہوئے وہ بھی سارے شامل ہو گئے، اور پھر شروع ہوئی 1000 سالہ بادشاہی۔ 1000 سالہ بادشاہی میں جتنے لوگ مریں گے اور وہ مسیح پر ایمان لائیں گے، وہ فوری اپنے جلالی بدن میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ جو کچھ ایمانداروں کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہو چکا، غیر ایماندار ابھی تک زندہ نہیں کیے گئے، غیر ایماندار ابھی تک زندہ، یہ بالکل پچھلے چیپٹر میں لکھا ہے کہ ان کو زندہ نہیں کیا گیا۔ غیر ایمانداروں کی ابھی قیامت ہوئی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایمانداروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب جا کر غیر ایمانداروں کو زندہ کیا گیا ہے، یہ دوسری قیامت ہے جس کو ہم سزا کی قیامت بولتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ ایماندار جو حرکتیں کرتے ہیں ان کا کیا حساب ہے؟ دیکھیں، جو پہلی قیامت ہے نا، پہلی قیامت، یہ بیسیکلی ایمانداروں کو، ان کو اجر دینے کے لیے ہے۔ ان کو کیا ہے؟ اجر دینے کے لیے۔ میں ابھی حوالے بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایمانداروں کو اجر دیا جائے گا، ان کو تاج دیے جائیں گے، ان کو رسپانسبلٹیز دی جائیں گی۔ یعنی اگر ایک ایماندار ہے، اس نے بڑی زبردست زندگی گزاری ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو بہت سارے اختیار دیا جائے، کلام مقدس میں بارہا اس بات کا ذکر ہے، اس کو تاج دیے جائے، اس کو اسپیشل پلیس دی جائے، یعنی اس کی ساری محنت کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ وہ اپنی محنت سے بچا نہیں ہے، اس نے نجات اپنی محنت سے نہیں پائی، لیکن اس کی محنت کا اجر اس کو ملے گا۔ کس فارم میں ملے گا؟ کلام مقدس میں مختلف تاجوں کا ذکر ہے، رسپانسبلٹیز کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ رسپانسبلٹی ملے 1000 سالہ بادشاہی میں یا اس کے بعد، لیکن یہ ضرور اجر کی صورت میں ہوگا۔ لیکن جڑے ایماندار نے بس پوری زندگی گزاری لیکن ہے ایماندار سی، تو کیا کلام میں لکھا ہے؟ وہ خود تو بچ جائے گا مگر جلتے جلتے، یعنی اس کی زندگی، اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، وہ ایماندار ہے، لیکن اس کو اس طرح کا اجر نہیں ملے گا جو کہ باقی ایمانداروں کو ملے گا۔ ان میں ایمانداروں کی قیامت میں اجر دیا جائے گا، ہاں، اور جو غیر ایمانداروں کی قیامت ہے، ان کو بھی کیٹیگریز ان کی بھی ہیں، لیکن ان کی سزا کے لیے ہیں، کسی کی کم سزا ہے، کسی کی زیادہ سزا ہے۔ ہم آگے جا کر اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، 2 پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔
لکھا لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، یسایہ 51 باب اس کی 6 آیت، لکھا ہے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی۔ آسمان اور زمین یہ جاتے رہیں گے، یہ مٹ جائیں گے۔ جب یہ کام ہوگا تو اس سے پہلے آسمان اور زمین جاتے رہے ہیں۔ ایک حوالہ دیکھیں، 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یہ پہلی قیامت کا ذکر ہے، یہ جو ابھی میں نے پہلی قیامت کا ذکر کیا نا آپ کو، یہ اس کا ذکر ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ بس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لکھا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ مطلب تسی ایتھے سونے والا کام کیتا ہے، تسی ایتھے بھوسے والا کام کیتا ہے، لکڑی والا کام کیتا ہے، جے ایماندار بھی ہو، ٹھگی ٹھگی بھی لا لیندے ہو، پھر تسی بھوسے شوسے والا کام کیتا ہے، تے جے تسی خالص ایماندار ہو تے تسی بہتر کام کیتا ہے، جو بہت ہی خالص ایماندار ہو تو تسی سونے والا کام کیتا ہے۔ تو آگ آزما لے گی، مطلب کہ وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ کسی کے آگے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خود بندہ ایماندار بچ جائے گا لیکن جلتے جلتے، لیکن نقصان کس چیز کا اٹھائے گا؟ اپنے اجر کا۔ یعنی ہم سب ایماندار ہیں، اور اگر میں ایماندار ہوتے ہوئے میں دنیا کو بھی ساتھ مکس رکھتا ہوں، اب دیکھیں کون ایماندار ہے یا کون ایماندار نہیں، یہ فیصلہ صرف خدا جانتا ہے، لیکن اگر میں ایماندار ہوں اور میں اتنی اچھی زندگی نہیں گزار رہا تو میں نقصان اٹھاؤں گا۔ میں کیا کروں گا؟ نقصان اٹھاؤں گا۔ کلام کے مطابق ایماندار کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ کسی سے محبت کرتے بھی ہو نا، پھر بھی تسی غلطیاں تے کر ہی لیندے ہو نا اور ہر کوئی اپنے دل کو جانتا ہے۔ ایماندار کی زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی ہونی چاہیے ان کے زندگی کے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ قتل بھی کری جان رہا ہے تو نالے بھی سمجھتا ہے کہ میں ایماندار ہاں، میں خود بچ جاواں گا، اجر پاویں مینوں نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ زندگی سے نظر آ جاتا ہے۔ ایماندار کی غلطیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایماندار کی غلطیاں بھی کیا ہوں گی؟ چھوٹی ہوں گی۔ اس کی جو خطائیں یا جو اگر اس سے گناہ ہوتا ہے وہ بھی اس لیول کا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ بندہ ٹھیک ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، خود تو پھر اس کو پتہ ہی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جو تخت لگا ہے یہ کون سا تخت ہے؟ غیر ایمانداروں کے لیے ہے، ان کی عدالت ہوگی۔ اچھا آگے لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ یہاں چھوٹے بڑے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے بڑے سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ہٹلر تھا تو کوئی نیپولین تھا اور کوئی چھوٹا ٹھگ تھا، وہاں پر سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، چھوٹے بڑے سب غیر ایماندار ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر کوئی یعنی ایک تو کوئی وہ نہیں ہے، طرفداری نہیں ہے کہ آپ بڑے گنہگار نے یا چھوٹے گنہگار نے تے انہوں نے پہلے سائڈ تے کر لو، سب ایک جگہ تخت عدالت کے سامنے۔ ہاں سزا ان کی ضرور ان کو ان کے گناہوں کے حساب سے ملے گی، یہ آگے لکھا بھی ہے، لیکن سب تخت عدالت کے سامنے
موجود ہیں اور کتابیں کھولی گئیں، یعنی جو حساب کتاب لکھا ہے. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. کس کے مطابق؟ ان کے اعمال کے مطابق، یعنی ہر کسی کی سزا اس کو اس کے اعمال کے حساب سے ملے گی. اس کے لیے میں کچھ ریفرنس پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں. متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں آیت. اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. یعنی جو لوگ تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کا حال سدوم اور عمورہ کے حال سے زیادہ برا ہوگا، کیونکہ سدوم اور عمورہ کے پاس گوسپل نہیں تھی. لیکن نا جو زیادہ جانتے ہوئے بدی کے کام کرتا اس کو زیادہ سزا ملے گی. سو کلام مقدس جس طرح اجر کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا، اسی طرح کلام مقدس میں یہ واضح تعلیم موجود ہے کہ جو زیادہ گناہ کرے گا اس کی سزا بھی زیادہ سخت ہوگی. یعنی سدوم اور عمورہ کو ہومو سیکشولیٹی پر سزا ملی یا جنسی بے راروی پر سزا ملی، ان کے پاس گوسپل موجود نہیں تھی، یسوع مسیح کی خوشخبری نہیں تھی. جس کے پاس یسوع کی خوشخبری ہے اس کو زیادہ سزا اس لیے ملے گی کیونکہ اس کے پاس زیادہ چانس تھا بچنے کا، اور اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے. سو ایک اور حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 38ویں آیت. پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں. ان ہی کو زیادہ سزا ملے گی، ان ہی کو زیادہ سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ فقی کیا ہیں؟ زیادہ جانتے ہیں. جو استاد ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، استادوں کی سزا زیادہ ہوگی. یعنی میں تہاڈا استاد بنیا تو جی میں کچھ غلط کام کراں گا تے میرے بہتیاں پین گیاں. تہاڈے چوں بھی جڑے بہت استاد بنتے ہیں انہوں نے بھی بہتیاں پین گی جی غلط کام کرو گے تو. پھر اگلا حوالہ دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 47 آیت. یہ ویسے جو لاسٹ حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام، یہ کیا اسی وقت تھا؟ یہ آج بھی ہے، اور آج بہت زیادہ ہے. کسی وڈے پادری نو اگلی سیٹ نہ دو تو وہ جانا ہی نہیں، وہ کہتا میں نہیں جانا اتنے. لوکا 12 باب اس کی 47 آیت میں لکھا ہے، وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا. مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا. اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے. سو بڑی ہی کلیئر تعلیم ہے. اور حوالہ ایک دیکھ لیں، عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 29ویں آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 29ویں آیت. تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. یعنی جس نے خدا کے روح کو، خداوند کے پیغام کو، گوسپل کو ریجیکٹ کیا، وہ کیا ہوگا؟ زیادہ سزا پائے گا. وہ کیا ہوگا؟ زیادہ سزا پائے گا. بک آف لائف پہ میں چند ایک حوالے پڑھنا چاہوں گا. ابھی ہم نے بک آف لائف کا ذکر کیا ہے، بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو رومیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں لکھا ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی. یعنی غیر تائب دل اور سختی کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ غضب کما رہا ہے.
اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ایماندار جتنی جلدی مر جائے اتنا اس کے لیے اچھا ہے. غیر ایماندار جتنی چھیتی ہے اس دنیا تو چلا جائے وہ دلی اچھا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے لیے غضب کما رہا ہے. یعنی وہ جتنا زندہ رہے گا اتنا زیادہ چانس ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں کے ڈھیر لگاتا رہے گا، کیونکہ اس کے گناہ ختم تو ہوں گے نہیں. ختم کس چیز سے ہو سکتے ہیں؟ ختم ہو سکتے ہیں یسوع مسیح کے قدموں میں آنے سے، اس کو تسلیم کرنے سے، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے. یہ ایک واحد طریقہ ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا دروازہ میں ہوں، صرف میں ہی راستہ ہوں اور کوئی نہیں. تو جتنی دیر گنہگار شخص زندہ رہے گا وہ اپنے لیے غضب کما، ایون کہ جو وہ کوشش کرے گا کہ میں بکریاں دا صدقہ دے دواں، کالے بکرے دا، چٹے بکرے دا، فلاں ویڑ دا، یہ کر داں، وہ کر داں، غریباں چ گوشت تقسیم کر داں، لوکاں نوں روزے رہا داں، انج کر داں اونج کر داں، مسکیناں نوں کھانا کھوا داں، یہ سب بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے غضب کما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نجات کو، اپنی بخشش کو ارن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بہت غلط تصور. سو بہتر ہے کہ وہ جتنی جلدی اس دنیا سے چلا جائے اتنا ہی اچھا ہے. اس کو اس کے مقابلے میں کم سزا ملے گی جس نے بہت لمبی زندگی جی تے گناہاں دے ٹھیر تے ٹھیر لائے. اچھا، بک آف لائف کے تعلق سے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، دانییل کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. دانییل کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. ملاکی نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے. ملاکی 3:16 میں لکھا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے. لوکا 10:20 میں لکھا ہے، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی سارے حوالے کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ لکھے جانے کو. پرانے دور میں بھی شہروں میں جب ریکارڈ رکھا جاتا تھا، آج کل بھی رکھا جاتا ہے، اور ایون کہ آپ پولیس سے اپنا ریکارڈ چیک بھی کرواتے ہیں جب آپ نے کہیں باہر جانا ہو یا کوئی کام ہو، تو آپ پولیس سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں نا، تو وہ کتابیں کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کہیں نام ریکارڈ میں تو نہیں ہے. یہ ریکارڈ کون سا؟ کرمنل ریکارڈ ہے. یہ جو کتابیں کھولی گئی ہیں نا، یہ اس طرح کا ریکارڈ ہے کہ بندے نے پٹھے کام کیتے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے میں ایک اور کتاب بھی لکھی جاتی تھی جو کہ شاید اب نہیں ہے. اس کتاب میں جو اچھے کام کرنے والے لوگ تھے ان کے نام بھی لکھے جاتے تھے. ایک اور حوالہ دے، پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 3، 13، 17، 21 اور 22 باب میں کتاب حیات کا ذکر ہے. پھر فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت دیکھیں. فلپیوں 4:3 لکھا ہے، اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جاں فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں. عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت. عبرانیوں 12:23. اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں، یعنی آسمان پر لکھے ہیں. یہ تمام حوالے بیسیکلی کتاب حیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کتاب کی طرف جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو لوگ ہیں، اب چونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو تو قبول نہیں کیا، جتنے بھی لوگ تخت کے آگے حاضر ہیں انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے. یہی ہے نا، اور تو کوئی آپشن نہیں بچتا. دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا نے بارہا آپ کو بتایا کہ بھئی یہ شریعت میں نے تمہیں دی ہے، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو تم زندگی
پالو گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس پر کوئی عمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ جس نے ایک حکم کو توڑا اس نے پوری شریعت کو توڑا۔ سو خدا نے واضح کر دیا کہ تم اپنے اعمال سے بادشاہی کو یا خدا کی قربت کو یا ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جس پر چل کر تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ اب آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ طریقہ قبول نہیں ہے، میں بہت نیک ہوں، میں بہت راست باز ہوں، میں بہت اچھا ہوں، مجھے یسوع مسیح قبول نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو یسوع قبول نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی راست بازی سے بچ جائیں۔ اپنی راست بازی کے لیے اب کتابیں کھول لی گئی ہیں اور آپ کو کھڑا کر لیا گیا ہے، کیونکہ آپ سارے یہ وہ لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے تو قبول کیا اس کا تو خدا نے حساب کتاب ہی نہیں نہ ویکھیا کہ نے کی کیتا ہے تے کی نہیں کیتا، ان کو تو خدا نے معاف کر دیا، اور ان کا جو اعمال ہیں، جو نیک اعمال انہوں نے مسیح میں کیے ہیں، ان کو دیکھا گیا اجر کے لیے صرف، وہ بھی ان کو ریوارڈ دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ اب جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا انہاں دی واری ہے۔ اب ان کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ خدا کا سٹینڈرڈ ان کے لیے کیا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 48ویں آیت، متی 5:48۔ لو جی، پہلا سٹینڈرڈ، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یہ سٹینڈرڈ ہے، اس طرح دے بننا نہیں بنو گے تو حساب کتاب تو لکھیا پیا پھر سارا۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں، جیسا خدا ہے ویسے بن جاؤ۔ یہ سٹینڈرڈ ہے۔ گلتیوں کا خط 3 باب، اس میں لکھا ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے، کیونکہ شریعت کا ایک حکم توڑنا بھی کس کو لاتا ہے؟ لعنت کو لاتا ہے۔ شریعت میں کیا لکھا تھا کہ اگر تو شریعت پر عمل کرے گا تو یہ تیرے لیے برکت کا سبب بنے گی، اور اگر تو شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو یہ تیرے لیے لعنت کو لائے گی۔ تو شریعت کا ایک حکم توڑنا بھی کیا لاتا ہے؟ لعنت کو لاتا ہے۔ لوکا رومیو کا خط 3 باب اور اس کی 23ویں آیت، اچھا رومیو 3:23 میں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو کا خط بتاتا ہے کہ بھئی سب نے گناہ کیا، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا۔ لوکا 8:17، لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی۔ اس کے بعد رومیو کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ متی 12واں باب اور اس کی 37ویں آیت، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اور آخری والا ایک دیکھیں متی 16:27، متی 16:27 لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ کس کے موافق؟ کاموں کے موافق۔ یہاں پر جو انصاف کیا جا رہا ہے وہ کاموں کے موافق ہے۔ کاموں کے موافق ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کتابیں کھلیں گی، جدو حساب کتاب کھلنا ہے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کئی لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے خداوند ہم نے تو تیرے لیے یہ کر دیا، ہم نے تو تیرے لیے وہ کر دیا، ہم نے تو معجزے کیے، تو بڑے بڑے فیسٹیول کیتے، کروسڈ کیتے، میٹنگاں کیتیاں، پتہ نہیں کی کیتا، معجزے کیتے، بدروہاں نوں کڈیا۔ میں فیسٹیولز والوں کو نہیں کہہ رہا، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ بدروہیں نکالی، میٹنگز کی، پتہ نہیں ہے خدا ہم نے تیرے لیے کیا کیا کیا، اور خدا آگے سے کیا کہے گا کہ اے بدکارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ کیونکہ میں تمہیں
نہیں جانتا، میری تم سے واقفیت نہیں ہے، میری تم سے واقفیت نہیں۔ دیکھیں یہ جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں نا، یہ ایک لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں۔ یہ لوگ جتنے قیامت میں کھڑے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا سفر چھوٹا سا ہے؟ ان کا سفر بڑا لمبا ہے۔ ان کا سفر شروع ہوتا ہے ریجیکشن سے، رد کرنے سے۔ اور رد انہوں نے کس کو کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے کانشنس کو رد کیا۔ رومیو کا خط کیا بیان کرتا ہے کہ جو کچھ خدا کے بارے میں جانا جا سکتا ہے وہ خدا نے انسان کی کانشنس میں پہلے سے ڈال رکھا ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی میرے تک گاسپل نہیں پہنچی، میں تو افریقہ دے فلانے قبیلے سے رہنا سا جی، اتنے تو کدی کوئی انجیل ہی نہیں سنانا ہے۔ لیکن خدا نے جو کچھ کلام میں لکھا ہے خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے، ان کے دلوں میں پہلے سے ڈال رکھا ہے، اور جو کوئی تلاش کرنا شروع کرتا ہے خدا اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے کانشنس کی آواز کو رد کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھ بھی غلط کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، خدا نے ہمیں اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، تو اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ کا کانشنس آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کس کو رد کیا؟ اپنے کانشنس کو رد کیا۔ پھر آپ نے گاسپل کو رد کیا، یعنی خدا کا کلام آپ تک پہنچا، آپ نے اس کو رد کیا۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کی گواہیوں کو رد کیا۔ آپ نے خدا کے کلام میں بیان کی جانے والی باتوں کو رد کیا۔ آپ کھلی قبر دیکھ کر بھی آپ کیا کر دیے؟ آگے چل دیے۔ لوگ بیان کر رہے ہیں، لوگ، یہ جو آپ کا ریجیکشن کا سفر ہے نا، یہ جب جاری ہے تو ادھر لوگ بیان کر رہے ہیں، خدا کا کلام سنا رہے ہیں، آپ نے ادھر سے کان بند کر لیے، آپ اپنے ریجیکشن کے سفر میں آگے بڑھتے گئے۔ آپ کو راستے میں کھلی قبر بھی نظر آئی، لیکن آپ نے اس کو بھی کیا کیا؟ اگنور کر دیا۔ آپ کو کلام کی باتیں، وعدے، سب کچھ نظر آیا راستے میں، لیکن آپ نے سب کو کیا کیا؟ اگنور کر دیا۔ اگر تو آپ نے یہ سارا کچھ اگنور کیا ہے نا، تو پھر آپ کی سزا زیادہ ہے۔ آپ نے چند چیزوں کو اگنور کیا ہے اور یسوع کو قبول نہیں کیا، تو اس میں سزا کم ہے۔ لیکن جو لوگ مسیحی کہلاتے ہیں اور ایماندار نہیں ہیں، انہاں دی سزا دا اندازہ صرف ہو ہی لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر چیز کو جانتے ہوئے بھی خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسیحی ہے اور وہ توبہ یافتہ نہیں ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں چونکہ مسیحی ہوں تو شاید میرے اوتے کو ہاتھ تھوڑا ہوئے گا۔ اس پر زیادہ سختی ہوگی، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے رد کر رہا ہے، بنسبت اس کے جو سب کچھ نہ جانتے ہوئے رد کر رہا ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے کمپیئر کیا کفرنہوم کو، سیدا کو، خرازین کو، بیت سیدا کو سدوم اور عمورہ کے ساتھ، کہ سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو اپنے کانشنس کو رد کیا تھا۔ مطلب لوط بھی گیا ہے بعد میں، لیکن ان کو سزا کس چیز کی ملی ہے؟ کہ وہ اپنے کانشنس کے اگینسٹ گئے، طبعی کام کو غیر طبعی کام سے بدل ڈالا، کانشنس کے اگینسٹ گئے، ان کو سزا ملی۔ لیکن ان کو تمہارے مقابلے میں کم سزا ملے گی، کیونکہ تم نے نہ صرف کانشنس کے اگینسٹ گئے ہو، بلکہ تم اپنے ضمیر کے اگینسٹ گئے، بلکہ تم نے خدا کے بیٹے کو صریحاً رد کیا ہے، اس کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ تمہیں زیادہ سزا ملے گی۔ یہ ایک لمبا سفر ہے۔ آگے لکھا ہے، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ یہ جو لکھا ہے سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مرے ہوئے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے جو کہ غیر ایماندار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو تے جہاز سے تباہ ہو گیا سی، وہ تے خود کچھ حملے سے ماریا گیا سی تو دی بوٹی نہیں لبھی تو وہ تو دفن ہی نہیں ہویا تو ایسا نہیں ہے۔ یا وہ تو جناب سمندر میں گرا تھا اور اس کو شارک نے کھا لیا تھا تو اس کا کیا ملنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ سمندر میں مرا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہے، تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا سین ہو کہ ایک قبر کھلی اور قبر میں سے مردہ جناب ایک باہر آیا ہے، کچھ اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اب ہے ہی نہیں۔
سمندر نے اپنے مردے دے دیے اور ہر جگہ سے مردے وہاں پر سب کی روحیں موجود ہیں، اور وہ چیزیں تو اب ختم ہو گئیں، تمام دنیا اب جاتی رہی ہے۔ پھر لکھا ہے پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مزید نہیں ہے۔ موت اور کنوں مارے گی؟ موت کا اب کام نہیں ہے۔ موت ہوتی ہے زندہ لوگوں کے لیے، تو سارے تو مار گئے نے۔ اب جو ہیں وہ جلالی بدنوں میں ہیں جو ایماندار ہیں، اور جو غیر ایماندار ہیں وہ روحوں کی شکل میں موجود ہیں، وہ روحوں کی شکل میں موجود ہیں۔ سو کیا ہوگا کہ اب موت کسی کو مار ہی نہیں سکتی، سو موت کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی، موت ختم ہو گئی۔ اور عالم ارواح کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیں، پرانے عہد نامے میں یہ کانسیپٹ ضروری ہے، شیول کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ کون سا؟ شیول کا کیا مطلب ہے؟ نئے عہد نامے میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیڈیز۔ کیا لفظ ہے؟ ہیڈیز۔ پرانے میں شیول۔ اب شیول اور ہیڈیز ایک ہی چیز ہے، وہ پرانے عہد نامے میں اس کو شیول عبرانی میں کہا گیا اور نئے عہد نامے میں اس کو ہیڈیز بولا گیا۔ اس کا مطلب ہے ٹیمپرری پلیس، یعنی مجرم کو سزا دینے سے پہلے جڑا جیل 'چ نہیں رکھا ہوندا، پتہ نہیں انہوں کی کہندے نے، یہ وہو جی جگہ ہے جہاں پر فائنل سزا سے پہلے روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو عالم ارواح ہے نا، اس کے بھی دو حصے تھے۔ یسوع مسیح سے پہلے اس کے دو حصے تھے، ایک میں غیر ایماندار تھے اور ایک میں ایماندار۔ اب عالم ارواح میں چونکہ روحیں ہیں، وہاں پر جسم نہیں، عالم ارواح ہے نا، روحوں کا عالم ہے، تو اس میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کی مثال یسوع مسیح نے دی کہ لازر ابراہیم کی گود میں ہے، یعنی وہ اس کے اچھے حصے میں ہے جہاں پر تکلیف نہیں ہے، اور جو امیر آدمی تھا وہ ایک ایسے حصے میں ہے جہاں پر تکلیف ہے۔ تو روحوں کے عالم میں بھی جو روحیں انتظار میں ہیں وہ سکون میں نہیں بلکہ تکلیف میں موجود ہیں۔ وہ کس میں ہیں؟ تکلیف میں ہیں۔ سو روحوں کے عالم، جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو جتنے لوگ اس اچھے حصے میں تھے جس کو ابراہیم کی گود کہا گیا ہے، ان سب کو وہ ساتھ آسمان پر لے گیا، ان سب کو وہ ساتھ لے گیا۔ اب جتنے لوگ مرتے ہیں وہ عالم ارواح میں نہیں جاتے بلکہ ڈائریکٹ آسمان پر جاتے ہیں۔ پولس رسول اس کو کلیئر کرتا ہے استفنس کی شہادت کے وقت۔ آپ دیکھیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھتا ہے جو اس کی ویلکم کے لیے کھڑا ہے، اور کلام مقدس سے بڑی واضح تعلیم آپ کو ملتی ہے کہ اب جتنے لوگ مریں گے وہ کہاں پر جائیں گے؟ سیدھے آسمان پر جائیں گے، ایماندار۔ لیکن جو غیر ایماندار ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ عالم ارواح میں، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہیڈیز۔ کلام مقدس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے جس کو کہتے ہیں گہنا۔ کیا بولتے ہیں؟ گہنا۔ یہ ہیل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ ہیل کے لیے۔ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کو ہیل میں ڈالا جائے گا، ان کی روحوں کو ہیل میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کو بھی ایک بدن دیا جائے گا۔ یہ فرق ہے اس میں۔ ایک تو پہلا فرق ہیڈیز میں اور گہنا میں یا ہیل میں۔ ہیڈیز ہیل نہیں ہے، شیول بھی ہیل نہیں ہے، یا گریو ہیل نہیں ہے۔ اس میں پہلا فرق یہ ہے کہ ہیل میں جسم ہوگا۔ ہیل میں کیا ہوگا؟ جسم ہوگا، یعنی جس طرح ایمانداروں کو جلالی بدن دیا گیا نا، اسی طرح غیر ایمانداروں کو بھی ایک خاص قسم کا جسم ملے گا، اور اس سمیت وہ ہیل میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ ہیل پرماننٹ ہے اور ہیڈیز ٹیمپرری ہے۔ ہیل پرماننٹ ہے اور ہیڈیز ٹیمپرری، وہ وقتی ہے سزا سے پہلے، اور ہیل کیا ہے؟ پرماننٹ ہے۔ ایک مثال یسوع مسیح نے دی تھی بڑی زبردست، اگر آپ دیکھیں، بلکہ یہ ایک حوالہ دیکھ لیں، متی 10:28، متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ روح اور بدن، یہ ایسا بدن ہوگا
جو کہ اسپیسیفکلی فٹ ہوگا ہیل میں جانے کے لیے، کیونکہ یہ جو سٹینڈ بدن ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ بدن تو جاتے رہیں، اور یہ تو برداشت بھی نہیں کر سکتا، یہ والا بدن تو سزا اتنی برداشت، مطلب آگ تھوڑی برداشت کر سکتا ہے، ایک پمباکا ہی پہ تمہیں پتا تو بندے کا کام ہو جاتا ہے، اسپیشل ایک ارینجمنٹ ہوئے گا خدا دا۔ سو یہ جو مرکز کی انجیل اس کا نواں باب اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ یروشلیم کے ساتھ ایک وادی ہے جس کو بن حنوم کی وادی کہا جاتا ہے، حنوم کی وادی۔ یہ وادی ایسی تھی جس میں جو غیر اقوام تھی وہ معلق کے آگے اپنے بچوں کو قربانیاں کیا کرتی تھی، اور بعد میں اسرائیل نے بھی یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، بعد میں آہستہ آہستہ اس میں کوڑا ڈالنا شروع کر دیا، اور یسوع مسیح کے زمانے میں پورے شہر کا کوڑا وہاں پر ڈالا جاتا تھا، اور اس کرمنلز کی لاشیں، کوڑا، ہر گند بلا جو ہے نا وہ ایک ڈمپنگ پلیس تھی، تو وہاں پر ہر وقت آگ لگی رہتی تھی، ہر وقت شعلہ اس کا جلتا رہتا تھا، کیونکہ وہ گند تھا تو گند ہر وقت وہ جلائی رکھتے تھے، اور وہ کیڑے، اور یعنی کیڑوں کے پاس ایک ایسی خوراک تھی جو ختم نہیں تھی ہوتی۔ تو بیسیکلی اس کو کمپیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ، بلکہ میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یہاں پر نا کچھ چیزیں ہم ہیل کے تعلق سے دیکھتے ہیں، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، لکھا جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، اور اس سے پہلے لکھا ہے کہ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، یعنی غیر ایماندار پہلے مر گئے، پھر وہ زندہ کیے گئے، اب وہ دوسری دفعہ مارے گئے جب وہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، لیکن ایماندار جو ہے وہ ایک ہی دفعہ مرتا ہے، بلکہ مرتا بھی نہیں کیا ہے، سو جاتا ہے، کیونکہ ہم موت کو روحانی معنوں میں اگر دیکھیں تو۔ اچھا، متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت، سب سے پہلے نمبر پر میں آپ کو ہیل کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہیل ہمیں نہیں پتا کہاں پر، وہ لہدا گل ہے کہ اسی اکثر کہتے رہتے تو میری زندگی نو جنم بنا دیتے انہوں پتہ نہیں کیڑا جنم ہے، مطلب بڑھیاں بندیاں نو تے بندے بڑھیاں نو اکثر کہندے نے، تے کئی ماں پیو نیاਣیاں نو بھی کہندے نے کہ انہوں نے ساڈی زندگی جنم بنائی۔ ہن جنم تو مطلب ڈیفینیشن فرق ہو سکتی ہے، لیکن کلام جہنم کی یا ہیل کی کیا ڈیفینیشن بتاتا ہے، یہ ہم تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں لاسٹ پوائنٹ میں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہاں پر تاریکی ہوگی، وہاں پر کیا ہوگا؟ تاریکی ہوگی، کیونکہ دیکھیں ساری کائنات ختم ہو گئی، یہ زمین جاتی رہی، آسمان جاتا رہا، نیا آسمان نئی زمین ابھی سامنے نہیں آئے، تو یہ جو ہیل ہے اس کا مطلب یہ کہ اس زمین سے کچھ الگ ہے۔ آگ لکھا ہے نا وہاں پر، آگ کا بار بار ذکر آیا ہے، آگ کا، تو یہ کمپیئر کرنے کے لیے ہے۔ اب ضروری نہیں کہ یہ وہی والی آگ ہو جو ہم ماچس سے جلاتے ہیں نا، تو یہ وہی والی آگ ہو، لیکن کچھ ایسی چیز ہے جو گرم ہے، جو نقصان دہ ہے، جو بڑی تکلیف کا باعث، تو اس سے اس کو کمپیئر کیا گیا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ جگہ کیا ہے، تاریک ہے۔ متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ کس میں؟ اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے لیے باقی جو حوالہ جات ہیں وہ 22واں باب 13ویں آیت، 25واں باب 30ویں آیت، دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب 17ویں آیت، اور یہودا کا خط 13ویں آیت۔ بلکہ اگر آپ دوسرا پطرس دوسرا باب اور 17ویں آیت دیکھ لیں، دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے، وہ اندھے کنویں ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے۔ یہ جو پلیس ہے ہیل جسے ہم بولتے ہیں، یہ ایک ڈارک پلیس، یہ کیا ہے؟ ڈارک پلیس ہے۔ اس کے بعد کیڑے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا کیڑا نہیں مرتا، اس کا کیڑا نہیں مرتا۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 66 باب اور 24ویں آیت، یسایہ 66:24 لکھا ہے، اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔ پھر مرکز 9:48، ابھی میں نے آپ سے مرکز کا ایک حوالہ پڑھا بھی ہے۔ اس کو کچھ لوگ ایکویٹ کرتے ہیں کانشنس کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟
کانشنس یاد کے ساتھ. مطلب وہاں پر جو ایماندار ہیں ان کے بارے میں تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو وہاں پر یاد نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر خوشی ہے, جوائے ہے. اور اگر ایک ایماندار نو پرانے پاپ ہی یاد آتے رہنے تو انہوں خوشی نہیں ہونی. لیکن جو غیر ایماندار لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی, اپنے کام, اپنی ریجیکشن, یہ سب کچھ یاد آتا رہے گا اور یہ یاد کر کر کے کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے. یہ ان کا پیچھا, یہ یاد ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. کچھ لوگوں کو اگر نہ رونا آئے تو یاد کر کر کے روتے مطلب جی عاشق ہوں نے نا, جی تھوڑے عاشق مزاج لوگ, وہ اگر وہ مطلب انہوں کا کوئی بریک اپ وغیرہ ہو جائے نا تو وہ کی کرتے ہیں, پھر وہ پرانیاں گلاں یاد کر دیں, یاد کر کر کے روندے نے. ویسے رونا اگر نہ آئے تو, کیونکہ یہ جو یاد ہے نا یہ انسان کو ایک دکھ کی سٹیٹ میں لے جاتی ہے. اگر اچھی نہ ہو تو, اچھی ہو تو ایک اور بات ہے, لیکن اگر اچھی نہ ہو تو وہ اس کو دکھی سٹیٹ میں لے جاتی ہے. تو ان کی ساری یادیں ان کو کیا کریں گی؟ مزید دکھی کریں گی. ہاں جی دیکھیں اب ایگزیکٹلی کیا اس کی نیچر ہوگی وہ تو نہیں پتہ, لیکن یہ بات تو کلام مقدس میں کنفرم ہے کہ ابلیس آپ کو بار بار یاد کراتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. یہ یاد تو بعد کی بات ہے نا, اس دنیا میں بھی گلٹی فیل کراتا ہے. یعنی وہ پہلے کام, غلط کام کرانے سے پہلے ہر قسم کی یاد آپ کے ذہن سے اڑا دے گا اور وہ ہر قسم کا کانسیکوینس آپ کے ذہن سے نکال دے گا. پھر جب آپ وہ کام کر بیٹھیں گے پھر سارے نے دنیا کا تمہیں چنگا بندہ بنا دے گا. تو ہے غلط کرتا, یہ تینوں نہیں سی کرنا چاہیے. وہ بندہ یاد کر کے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ نہ پٹھے کام کریا کرو, کیونکہ وہ ایماندار بھی بن جاتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں, انہوں نے پھر بھی وہ یاداں ہوندیاں رہندیاں نے. اور کئی لوگ تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بار بار میرے سامنے آتا ہے. تو خدا تو نہیں لاتا آپ کے سامنے بار بار, لیکن اس دنیا میں ابلیس تو لا سکتا ہے نا. تسی بڑے جناب اج موڈ بنایا, اج تو میں 2-4 گھنٹے دعا کرنی ہے, ساری ابلیس نو بن دینا میں, اور وہ دے بعد جناب جو تسی دعا کرن بہنا ابلیس نے وہ سارے خیالات تہاڈے ذہن چ لیانے جو تسی کردے رہے ہو, تہاڈا سارا دھیان ادھر لگ جانا. سو بہتر ہے کہ آپ اس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو چیزیں یاد کرائے. تو جتنی زیادہ آپ اس کو موقع دیں گے نا کہ وہ آپ کو چیزیں یاد کرائے, اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو یاد کرائے گا. تو جتنے آپ نے کم پٹھے کام کیے ہوں گے اتنا اس کے پاس مٹیریل کم ہوگا. مطلب گھٹ مٹیریل ہے نا, کی یاد کرائے گا. تو جی تہاڈے کو بہت مٹیریل ہو دیکھو تو ویسے ہم نے بہت زیادہ مٹیریل اس کو دیا ہوتا. اچھا پھر اس کے بعد ہے یہ جو آگ ہے نا, یہ نہ بجھنے والی آگ ہے. متی کی انجیل دیکھیں اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا, مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں, جو بجھنے کی یہ آگ نہیں جو بجھنی. پھر متی 5:22 لکھا ہے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. آتش جہنم. پھر متی 13 باب 40-42 آیت, 50 آیت, 18 باب 8-9 آیت. ایک اور اس کا اسپیکٹ ہے, اس کے لیے دیکھیں متی 8 باب 12 آیت. متی 8 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے, پھینکے جائیں گے. یہ آپ کو ایک اسپیکٹ اس میں ملے گا. ایک اور اسپیکٹ ہے, یہ ہے رونا اور دانت پیسنا. لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے. اچھا یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ آیت اگر آپ غور کریں کہ رونا اور دانت پیسنا ہوگا. رونا کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. دانت پیسنا بیسیکلی غصے سے دانت پیسنا, جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا, جس طرح اسٹفنس پر غصہ آیا تھا یہودیوں کو اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں اور وہ ٹوٹ پڑے تھے اس پر. تو یہ بیسیکلی
جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کسی بھی چیز پر، ہو سکتا ہے ان کو اپنے آپ پہ غصہ آتا ہو، یا ابلیس تے آندا ہوئے، یا کسی ایسے بندے تے آندا ہوئے جنہاں نے انہوں نے جھوٹی امید دوائی سی، کسی تے غصہ کرن گے نا، خدا تے کر نہیں سکتے. لیکن یہ جو اس کے آگے لکھا ہے نا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ان کو پتہ چلے گا، یا یہ ایک جھلک دیکھیں گے کہ ایمانداروں کا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ روئیں گے اور دانت بھی. یعنی اگر ان کو ایمانداروں کا حال نہ پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ حال کیا ہے، تو ہو سکتا ذہن میں ہوتا کہ یار انہوں نے پتہ نہیں کی بنے ہیں، سان نہیں پتا. لیکن جب دیکھ لیں گے نا، تو جنہ ویخ کے انسان سڑتا ہے نا، وہ بغیر کیا نہیں سڑنا. مطلب اگر رشتہ دار کا اگر آپ کو پتا ہونا کہ یار پتہ نہیں کی کردا ہے، آپ کا کوئی شریک یا کوئی چاچے دا منڈا، کوئی تائے دا منڈا، تان نہیں پتا کی کردا ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن اگر آپ اس کے پاس دیکھیں کہ مرسیڈیز پہ پھرتا ہے، تو جو جلنے کا لیول مرسیڈیز کو دیکھ کے ہوگا نا، وہ تب نہیں ہوگا جدوں نہیں سی پتا کہ کی کرنا ہے. انسان ہے. تو جب یہ دیکھیں گے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، زیادہ روئیں گے. یہ ان کے لیے زیادہ تکلیف کا سبب بنے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. سو آموز کی کتاب میں اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں آخری آیت پڑھتا ہوں. آموز کی کتاب 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل، یہ آخری آیت، یہ آخری جملوں پہ غور کیجیے گا، تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر. یہ بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کریں، کیونکہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہوگی تو جو حال ان کا ہوا ہے وہ آپ کا ہونے والا ہے. مکاشفہ کی کتاب بیسیکلی ہمیں ہمارا فیوچر دکھاتی ہے کہ اگر ہم خدا کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، اور اگر قبول کریں گے تو ہمیں ہمارے ساتھ کیسا ہوگا. سو اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں نئے آسمان اور نئی زمین، نئے یروشلیم پر غور کریں گے، اور پھر 22ویں باب پر غور کریں گے.